السلام علیکم، نو کوڈ پاکستان۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی مزے کی ہونے والی ہے، تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے اور ٹیکنیکل بھی ہونے والی ہے۔ تو سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، اور مجھے بنانے میں بھی ٹائم لگے گا اور آپ کو دیکھنے میں سمجھنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے۔ تو اچھا، آج کی ویڈیو میں ہے کیا یار؟ آج کی ویڈیو میں یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ڈاکر انسٹال کرنا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے انسٹال کر لیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھیں کنٹینر امیج کچھ بھی نہیں ہے، تو میں آپ کے سامنے ہی انسٹال کرنے کے بعد اس کے اوپر N8N کو ڈپلوائے کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم نے NCA ٹول کٹ کو بھی ڈپلائی کرنا ہے اور مفت میں چیزیں یوز کرنی ہے۔ اچھا، NCA ٹول کٹ ہے کیا چیز، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے پرپلیکسٹی کے اوپر گیا ہوں، میں نے بولا کہ میں نے N8N کے تھرو فیس لیس یوٹیوب چینل کے لیے ویڈیو بنانی ہے، کاسٹ کتنی آئے گی؟ تو اس نے بتایا کہ N8N کا جو پلیٹ فارم ہے اس کی $24 پر منتھ کاسٹ ہے، جو کہ ہم نے فری میں کر لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اڑا دی ہم نے۔ پھر اس کے بعد یہ اوپن اے آئی، یہ بھی ہم نے اڑا دی۔ ٹھیک ہے، یہ اوپن اے آئی اور 11 لیبس کی آپ کو پتہ ہے 2500 کا اکاؤنٹ مل جاتا ہے، اس میں اتنی کاسٹ نہیں آنے والی آپ کی۔ پھر اس کے بعد یہ کریٹو میٹ کی کاسٹ آتی ہے $1 پر ویڈیو۔ فار ایگزامپل آپ نے دن میں 10 ویڈیو بنائی تو $10 آپ کے لگ گئے۔ آپ نے ایک منتھ میں فار ایگزامپل 150 ویڈیو بنائی تو $150، یا 100 ویڈیو بنائی $100 لگ گئے۔ 100 ویڈیو بنانا کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، 50 ویڈیو تو میں ایک دن میں بنا لیتا ہوں۔ تو ہمارے پیسے کتنے لگنے والے ہیں، اور یہ سارے پیسے ہم نے بچانے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو پول کریٹ کیا تھا جس کا میں نے بولا تھا مجھے آنسر پتہ ہے، تو وہ یہی چیزیں ہوتی تھی۔ مطلب ہر چیز میں جو بھی آپ نے کرنا ہے نا تو پیسے لگ رہے ہوتے تھے۔ میں نے کیا کیا، اب اس کے اوپر ریسرچ کی، کافی دیر سے میں لگا ہوا ہوں، تو مجھے چیزیں مفت والی ملی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح بھائی جان میں نے یہ ساری چیزیں مفت میں API شیپی آئی کی کاسٹیں وغیرہ سب کچھ زیرو کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو آپ نے اس کو دھیان سے سمجھنا ہے۔ اب جو ہے نا وہ یہ والا جو فیلڈ ہے نا یہ بھرنے والی ہے، امید تو ہے پوچھیں گے۔ ابھی یہ 1-2 کویسچنس یہاں پہ آئے ہیں، اب اس کے بعد یہ کویسچنس آنے والے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سارے پڑھے لکھے مطلب ذہین لوگ ہیں یہاں پہ، اور جو ایفرٹ کر کے اسکول پہ آتے ہیں نا تو وہ ذہین ہی ہیں۔ تو یہاں پہ ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو تھوڑی سی ایفرٹ آپ نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہم نے ڈاکر انسٹال کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں، آپ نے یہاں پہ جانا ہے DOCKER ڈاکر ڈاؤن لوڈس فار ونڈو، یہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے انسٹال ڈاکر کے اوپر، تو یہ والا جو ہے نا وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے آگے سب کچھ کھلا ہوا ہے، تو چلو یہاں سے کر لینا، یا ان کی جو مین ویب سائٹ کھل جائے گی وہاں سے کر لینا، بات تو ایکول ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے انسٹال کرنا ہے۔ انسٹال کیسے کرنا ہے، نیکسٹ کلک کرنا ہے، اور کوئی آپشن نہیں چھیڑنی ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اور کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈاکر کھل جائے گا اس طرح کا۔ ٹھیک، اب آپ کے پاس جب ڈاکر کھل جائے گا نا تو اس کو آپ نے کھول ہی رکھنا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے اکاؤنٹ بنانا، سائن ان کرنا پڑے گا، کوئی سائن ان کی چیز یہ پوچھے گا، 1-2 چیزیں ہوگی، بالکل سمپل ہے بھائی، کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے اس کے اندر جو میں آپ کو کر کے دکھاؤں۔ ٹھیک، ہم اپنا جو ٹائم ہے کسی اور جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں، یہ اس طرح کی چیز کے اوپر ٹائم نہیں ہم نے ضائع کرنا۔ تو اس کو میں منیمائز کر دینا ہے، آپ نے بھی اس کو منیمائز کر دینا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک کام تو ہمارا ہو گیا جی، پہلا کام مکمل ہو گیا، مبارک ہو جی۔ اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ آ جانا ہے، کلاس روم میں NCA ٹول کٹ کے نام سے ایک کورس ہوگا، اس میں آ جانا ہے۔ یہاں پہ نا انسٹال NCA ٹول کٹ، یہ ساتھ ساتھ میں بلڈ بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں نا، اس لیے یہ اچھی طرح فارمیٹڈ نہیں ہے۔ جب آپ آئیں گے یہاں پہ تو فارمیٹڈ ملے گا۔ تو یہاں پہ آپ نے پیچھے والی آوازوں کو اگنور کرنا ہے، دن میں بنانا ویڈیو۔ اچھا، تو کیا کرنا ہے یہاں پہ، آپ نے نا کچھ چیزوں کو چینج کرنا ہے۔ اچھا، اس کو یہاں سے آپ نے کاپی کر لینا ہے۔ کاپی کر کے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے کسی بھی فولڈر کے اندر، یہاں کے رائٹ کلک کریں، اور یہاں پہ آپ نے ایک فائل بنا لینی ہے، ٹیکسٹ فائل میں نے آلریڈی بنا لی ہوئی ہے۔ بنانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح وہی کوڈ یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ اچھا، اس میں اب آپ نے کچھ چیزیں چینج کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کون سی کرنی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں S3 ایکسیس کی، یہ آلریڈی بلٹ ان لکھا ہوا ہے، یہ اس کا ایکسیس کی اور سیکرٹ کی، ان کا پاسورڈ، یہ دونوں چیزیں سیم ہیں، اس کو آپ نے
چینج کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں مینائیو روٹ یوزر، یہ اور اس کا پاسورڈ یہ چینج کر لینا آپ نے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں N8N کا یہ ایڈمن ہے، اور یہ یہاں پہ پاسورڈ وہ بھی ایڈمن ہے، اس کو بھی آپ نے چینج کر لینا ہے. صحیح. اس کے بعد آپ نیچے تھوڑا سا آئیں گے نا تو یہاں پہ پورٹ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں 5، میں تھوڑا سا ایسے بڑا کرتا ہوں اس کو، یہ دیکھیں 5679 5678. اس کو آپ نے تھوڑا سمجھنا ہے. اگر آپ کے پاس آلریڈی انسٹالڈ ہے N8N، اوکے، اور آپ اس کو لوکلی یوز کر رہے ہو تو آئی وڈ سجیسٹ کہ یہاں پہ 7-9 کر لیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایسے ہی انسٹال کر دیں گے نا تو پھر مسئلہ یہ آئے گا کہ یہ پورٹ ہے، اس پورٹ کے اوپر، اب پورٹ کیا ہوتی ہے اس پنگوں میں مت پڑو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھو، ٹھیک ہے. یہ اس پورٹ کے اوپر یہ چل رہا ہے 5678، یہ جو پورٹ ہے نا اس کے اوپر آپ کا آلریڈی چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے اگر میں اپنا یہ والا دکھاؤں، یہ دیکھیں لوکل ہوسٹ 5678، اس کے اوپر میرا آلریڈی چل رہا ہے. جب میرا آلریڈی چل رہا ہے تو میں اس کے ساتھ چاہ رہا ہوں کہ کانٹراڈکٹ نہ کرے، تو میں 5679 جو ہے نا وہ مطلب یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ ڈیفرنٹ پورٹ ہوگی، اور یہ 5678 جو ہے نا اب اس میں کنفیوز نہیں ہونا، یہ وہ پورٹ ہے جو ڈاکر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گی، اس کی انٹرنل یہ جو پورٹ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اگر آپ نیچے آئیں تو باقی سب اوکے. یہ چیزیں آپ نے کر لینی ہے چینج کرنے کے بعد اس کو آپ نے کر لینا ہے سیو. اور سیو کیسے کرنا ہے اس کو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں یہ ساری چیزیں میں چینج کروں پھر سیو کرنے تک، پھر میں اس کو ریزیوم کرتا ہوں ویڈیو، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے سیو کرنا ہے اس کو اور کہاں پہ سیو کرنا، کہاں پہ رکھنا ہے. اچھا، اس کو اب ہم نے یہ میں نے اپنا سب کچھ چینج کر لیا ہوا ہے، تو یہ میں ابھی بلر کر رہا ہوں. تو آپ کو پہلے میں نے دکھا دیا تھا کیا چینج کرنا ہے کیا چینج نہیں کرنا. اچھا، اس کے بعد اس کو نا کنٹرول ایس کر کے نا سیو کر لیں، اور اس کو پھر آپ نے کر دینا ہے کلوز، کیونکہ کنٹرول ایس کر دیا ہے نا تو پھر اس کو کلوز کر دینا ہے. پھر آپ نے آ جانا یہاں پہ، یہ کہاں پہ آیا ہوں یہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہاں پہ ہوں میں. اچھا، میں نے F2 پریس کیا ہے، کنٹرول اے کر کے کنٹرول وی کر دیا ہے، تو یہاں پہ نام دیکھیں ڈاکر ڈیش کمپوز ڈاٹ لوکل ڈاٹ YAML، انٹر پریس کیا ہے اور اس کو ہاں جی کر دو، ٹھیک ہے. یہ میرے پاس ایک فائل سیو ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک. اچھا، اب اس کا کیا سین ہے کہ میں اپنے یہ دیکھیں پی سی کے اندر گیا ہوں، یہ جو سافٹ کے نام سے میری ایک ڈرائیو ہے اس کے اندر میں N8N اور NCA ٹول کٹ کو انسٹال کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے اندر میں نے ڈاکر کا ایک فولڈر بنا لیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس ڈاکر کے فولڈر کے اندر میں نے NCA ڈیش ٹول کٹ کے نام سے ایک فولڈر بنا لیا ہے، اور اسی کے ساتھ میں نے اپنی ڈاکر کمپوز فائل کو پیسٹ کر دیا ہے، رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس لیے میں ایک ایک جو ہے نا وہ بچوں کی طرح آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. میں نے کم از کم اس کے اوپر کوئی کہہ لو کہ 15 دن لگائے تھے یہ چیزیں سمجھنے میں اور کرنے میں، کیونکہ یہ میں ٹیکنیکل بندہ مطلب کوڈنگ کا بندہ نہیں ہوں نا، تو مجھے ان چیزوں کو سمجھنے میں بڑا ٹائم لگ گیا تھا، اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کسی نے نہیں بتایا. آپ سرچ مار لو آپ کو لگ پتا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہم نے کر لیا ہے، سمجھ گئے. اب اس کو بند کرے، ٹھنڈا پانی پیے ہیں، اوکے کریں، تو پھر 2 منٹ بعد پھر آئیں. اچھا، اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ NCA ٹول کٹ کا جو ہے نا وہ پیج ہے، گٹ ہب کا پیج ہے. گٹ ہب کیا ہوتا ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چھوڑ دو ابھی اس کو، اوکے. آپ نے آنا ہے کوڈ کے اوپر، یہاں پہ آنا ہے نیچے ڈاؤن لوڈ زپ فائل، یہ اس کا کوڈ کو ڈاؤن لوڈ کر لے گا، ٹھیک ہے. اس کو میں نے کلک کیا، ابھی ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. یہ جیسے ہی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا آپ نے اس کو یہاں سے اٹھانا ہے، انزپ کرنا ہے کسی فولڈر کے اندر جا کے. کہاں پہ انزپ کرنا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں، یہ ذرا ڈاؤن لوڈ ہو جائے. اچھا جی، یہ ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اوپن ان فولڈر کریں، اس کو یہاں سے کریں کٹ،
اور واپس آ جائیں ہماری جو ہے نا کون سا یہ ڈاکر والا جو فولڈر ہے اس کے اندر این سی اے ٹول کٹ کا ایک فولڈر بنایا تھا. رائٹ کلک کریں اور پیسٹ کر دیں. یہاں پہ پیسٹ ہو گیا. اب رائٹ کلک کریں, اس کو انزپ کر دیں. آپ نے انزپ کرنا ہے, میں ایکسٹریکٹ شیئر کر دیتا ہوں. اب یہ جو مین ہے نا زپ جو ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے ڈیلیٹ, اور اس کو ڈبل کلک کر کے آپ نے کرنا ہے اوپن, اور کنٹرول اے کرنا ہے اور کنٹرول ایکس کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اور یہاں پہ ہم نے آ کے اس کو پیسٹ کر دینا ہے. مطلب کہ یہ والا جو فولڈر بنا ہوا تھا نا یہ والا, یہ بھی ہمارے کام کا نہیں ہے, اس کو بھی ہم نے کر دینا ہے ڈیلیٹ. اوکے ہو گیا. اب اس میں ہماری فائلیں جو ہے نا وہ ساری پوری آ گئی ہیں. اچھا جی, ڈاکر کمپوز فائل بھی آ گئی ہے اور ڈاکر فائل بھی آ گئی. لو جی, سب کچھ ہمارا یہاں پہ آ گیا ہے. اور اب ایک نیکسٹ اسٹیپ کرنا ہے ہم نے. لیں جی, یہاں تک ہو گیا نا. اب آگے پھر سے آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے. ٹھیک ہے, این سی اے ٹول کٹ میں کے فولڈر میں یہاں پہ اگر نیچے آؤ گے نا تو ناؤ گو ٹو دا فولڈر وے یو وانٹ ٹو انسٹال دا این سی اے ٹول کٹ. میرے کیس میں یہ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ جا کے کمانڈ کو کھول لینا ہے, یا کمانڈ پرومپٹ کو کھول لیں, یا پھر اس سے زیادہ ایزی آپ اس طرح کریں. یہ تھا نا فولڈر, اور میں یہاں پہ انسٹال کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, میں نے یہاں پہ لکھا اور سی ایم ڈی لکھ کے ایسے انٹر مارا تو میرے پاس وہ کمانڈ پرومپٹ کھل گیا. دیکھیں ڈی اور اس ڈاکر میں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, واپس یہاں پہ آنا ہے. تو ہم نے جو ڈاکر کمپوز فائل, یہ دیکھیں ایگزیکٹ نام وہی ہے نا جو ہم نے کریٹ کی تھی, اس کو ہم نے اب یہاں پہ رن کرنا ہے. تو رن کرنے کے لیے کدھر گیا, یہ دیکھیں کنٹرول وی اور اس کو انٹر مار دینا ہے. اب دیکھیں یہ والا جو ہے نا لازمی جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے آپ کا. ٹھیک ہے, اچھا جی, ایمپٹی کمپوز فائل, یہ میں آپ کو شاید نام کا مسئلہ ہے, میں دیکھ کے بتاتا ہوں. اچھا, میں نے سوچا یہ کاٹ دوں, آپ کو اچھا نہ لگے گا کہ یہ بھائی یہ خود بھی ایرر آ رہے ہیں, تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ رہنے دیتے ہیں. آپ کو اچھا لگے برا لگے, میں کیا کروں گا, یہ دیکھیں میں نے اوپن کیا ہے, تو یہ وہی فائل کو میں نے اوپن کیا اور یہ واقعی میں ایمپٹی ہے. یہ فائل بالکل ایمپٹی ہے. اس کے اندر میں دوبارہ سے وہ کوڈ پیسٹ کرنے لگا ہوں. یہ آپ نے بھی دھیان رکھنا ہے کہ اس طرح کا ایرر آپ کو بھی آ سکتا ہے, اس لیے بس میں نے اس پارٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا. اس کو کنٹرول ایس کر کے میں نے سیو کر لیا. اور یہ ایکچولی یہ ویژول اسٹوڈیو نہیں ہوتا, وہ جو کوڈنگ اسٹوڈیو جو ہوتا ہے, یہ اس کے اندر کھلی ہے یہ فائل. ٹھیک ہے, آپ نے ایک دفعہ یہ کنفرم کر لینا ہے یہ سارا کوڈ اس میں آ رہا ہے. ہاں جی آ رہا ہے. اب میں کیا کروں گا, دوبارہ سے جاؤں گا, یہ والا ہے نا, میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور دوبارہ سے یہاں پہ جاتا ہوں, پیسٹ کرتا ہوں اور انٹر مارتا ہوں. اب دیکھیں جی, یہ کیا کر رہا ہے, پل کر رہا ہے, مینائیو کو پل کر رہا ہے اور این اے 10 کو پل کر رہا ہے, اور ساتھ میں این سی اے ٹول کٹ کو بھی. ڈن ڈنا ڈن ڈن ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے. تو اب یہ ٹائم لے گا بھائی, یہ میری انٹرنیٹ سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرے گا, آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرے گا. لیں جی, یہ اب مجھے ہلکی سی اجازت دیں, یہ جب تک ہو رہا ہے نا تو پھر میں دوبارہ آپ کے ساتھ آتا ہوں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں ویڈیو کو بار بار نا پاز کر رہا ہوں, چلا رہا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے, میں خود بھی ساری چیزیں نا ساتھ ساتھ انٹر کر رہا ہوں. تو مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ جو ایرر میں فیس کروں نا, وہ ایرر آپ کو پتہ ہوگا بھائی یہ مسئلہ اس کے پاس آیا تھا, اس نے یہ ایسے سولو کیا تھا. الحمدللہ صرف ایک ایرر آیا, اور وہ بھی اگر میں دوبارہ سے اس کو مطلب پہلے ہی اس کو دیکھ لیتا نا اس کے سائز کے حساب سے, تو یہ ایرر بھی نہیں آنا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس چیز کے پیچھے نا یقین مانے 14 دن کی محنت ہے, اور ان کو میں نے پے بھی کیا ہوا ہے یہ سارا کچھ نا سمجھنے کے لیے, یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے. تو آپ نے اب ویٹ کرنا ہے, میں بھی ویٹ کر رہا ہوں. یہ جب ہو جائے گا نا پھر اگلا مرحلہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. لو جی, 1:45 نہیں 2.5 2.5 گھنٹے ہو چکے ہیں, اور یہ ابھی بھی لگا ہوا ہے
اور یہ دیکھ لیں پتہ نہیں کیا کیا بلڈنگ کری جا رہا ہے. یہ تقریباً 9 سے 10 GB کا ہوگا آئی تھنک. تو یہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میری سپیڈ ذرا گندی ہے. اور 2 ڈھائی گھنٹے ہو گئے اور 9 بج گئے اور ابھی میں سونے لگا ہوں. گڈ نائٹ. اگلی ویڈیو اس کے بعد سو کے اٹھ کے بناؤں گا رات کو. اوکے جی. ابھی یہ ہو لے اگلی ویڈیو نہیں مطلب اسی کا پارٹ اگلا. اوکے لو جی. تو یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب اس میں ایرر آیا تھا ایک. میں نے کہا آپ کو وہ ایرر بھی دکھا دوں. یہ دیکھیں. اب یہ اس طرح کا ایرر کبھی کبھار آ سکتا ہے جیسے ابھی مجھے آیا. کیونکہ میرا انٹرنیٹ ٹھیک نہیں تھا. تو میں نے کیا کیا یہ کمانڈ دوبارہ سے رن کی. یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ کمانڈ ہے جو پہلے والی سے, یا آئی تھنک وہی ہے. ہاں یہ دیکھیں یہ والی کمانڈ اور یہ والی کمانڈ دیکھیں تقریباً سیم ہے. صحیح. بلکہ تقریباً کیا ہے یہی والی کمانڈ آپ نے دوبارہ سے رن کرنی ہے. یہ اگر اس قسم کا آپ کے پاس ایرر آئے تو اس کے بعد یہ دیکھیں سب کچھ ہو چکا ہے. اور اس سارے پروسیس کے درمیان آپ نے اپنا یہ جو ہے نا ڈاکر اس کو کلوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ابھی اس کو جیسے آپ دیکھ سکتے ہو امیجز کے اندر مینایو N8N اور NCA ٹول کٹ دونوں کچھ تینوں چیزیں ہو چکی ہیں. یہ دیکھ لیں والیومز بلڈس کے اندر یہ والا ایرر تھا. یہ دوبارہ سے ہوا ہے اور ان کا سائز دیکھ لیں کتنا ہے. مجھے لگا 8 یا 8 GB کا ہوگا. تو یہ وہ پرانا ورژن تھا. تو یہ دیکھ لیں جی 12 GB اور 15-16 GB کے قریب آپ کی وہ اسپیس کھانے والا ہے. ٹھیک ہے. تو لیں جی مبارک ہو. اچھا اب اس کو رن کرنے کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ یہ جو ٹرمینل کے اندر ساری چیزیں انسٹال ہوئی ہیں نا اس کو تھوڑا سا اب آپ جائیں گے نا اوپر جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں ملنے والی ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں API کے لیے اس کو یوز کرنا ہے. ٹیکنیکل نہ جائیے گا بس ایسے ہی سمجھ لیجیے گا کہاں پہ یوز کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. اور ویب UI کے لیے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے. اور فار ایگزامپل ویب UI کے لیے یہ ہے نا کنٹرول اور یہ وہ بٹن دبایا میں نے اپنے ماؤس کا ہے نا. تو یہ دیکھیں مینایو کھل چکا ہے. یہ کیا انسٹال ہو رہا ہے. اچھا جی یہ مینایو کھل چکا ہے. اس کے جو ای میل یوزر اور پاسورڈ وہ ہوگا جو آپ نے اپنی ڈاکر کی فائل کے اندر لگایا تھا. ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے مشین تیار ہو کر رہی ہے چیزیں. تو آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ چل رہا ہے. اچھا اسی دوران ہم اس کو ڈاکر کو کھول کے دیکھیں نا تو یہاں پہ اگر ہم امیجز پہ جائیں تو یہ تینوں امیجز ہماری آٹومیٹکلی ہو چکی ہیں سارا پروسیس فالو کرنے کے بعد. اب یہاں پہ کنٹینر کے اوپر جائیں نا یہاں پہ صرف وہ کنٹینر میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. یہ باقی جو کھلارا پڑا ہوا ہے نا اس کو میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے ایسے کر دیا. اب جیسے میں نے دبایا تو یہ جو رننگ کنٹینر تھا نا وہ میرا ابھی یہاں پہ شو ہو رہا ہے. ابھی رننگ کو اگر میں یہاں پہ کلک کروں گا تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ تینوں چیزیں آلریڈی رن ہو رہی ہیں. یہ مینایو NCA ٹول کٹ اور N8N. لیکن N8N کو ابھی تک ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا کہ یہ چل بھی رہا ہے یا نہیں چل رہا. اگر اگین آپ یہاں پہ آؤ نا یہاں پہ آؤ اور یہاں پہ ایٹ دا ویری باٹم اگر آپ آگے دیکھیں نا تو یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے لوکل ہوسٹ اور 5678 پہ یہ اوپن ہونا چاہیے لیکن یہ اوپن نہیں ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ اپنا پورٹ کو چینج کیا تھا. اگر آپ نے اس کی پورٹ کو چینج نہیں کیا تو یہ آپ کا اسی پہ کھلے گا. ٹھیک ہے. اگر میں اس فائل کے اوپر آؤں نا تو یہاں پہ دیکھیں 59000. اچھا اب اگر کسی نے میری ویڈیو کو بیک کر کے دیکھا نا تو یہاں پہ 59000 ان کو نظر نہیں آئے گا. یہاں پہ 5979 تھا شاید. ٹھیک ہے. وہ ایرر آ رہا تھا. ایرر میں نے ابھی تک ایکسپلین نہیں کیا کہ ایرر کیا آ رہا تھا اور اس کو کیسے ریزالو کیا. ٹھیک ہے. یہ ان بندوں کے لیے میں حلوہ بنا رہا ہوں جن بندوں کو تھوڑا سا مسئلہ ہے نا کہ یار ایرر کا بتانے لگ گئے تو یہ تو بڑا کڑما سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ لیں یہاں پہ یہ تھا. تھوڑا سا اوپر جائیں تو یہاں پہ API کی جو ہے نا یہ بھی آپ نے ڈالنی ہے. یہ پچھلی مطلب ابھی جو میں نے ریکارڈنگ کی تھی نا اس پیچھے میں نے آئی تھنک یہ چیز نہیں بتائی آپ کو. خیر یہ سارا سین ہے. اچھا اب
یہ میرا لوکل ہوسٹ جو ہے نا وہ اوپن ہوگا اگر میں یہاں پہ آؤں. یہ تو میرا آلریڈی ہے لوکل ہوسٹ 5678 اور اس میں یہ سارے ورک فلو ہے. اس وجہ سے یہ جو پورٹ ہے یہ پورٹ کو میں نے چینج کیا تھا. اب میں کیا کروں گا یہاں پہ لکھوں گا لوکل ہوسٹ, یہ دیکھیں 911001 یہ مین آئی او کھل جائے گا, یہ جو ابھی میں نے کھول کے دکھایا تھا. ٹھیک ہے, اس کے دو طریقے ہیں, ایک تو اسی لنک سے کھلے گا, دوسرا اسی لوکل ہوسٹ لکھ کے آگے اس کا پورٹ کا نمبر. اچھا یہاں پہ اگر میں پورٹ کا نمبر کروں 5900 اور انٹر پریس کروں تو میرے پاس یہ N8N کھل جائے گا جو کہ ڈاکر کے اوپر رن ہو رہا ہوگا. لیں جی, اب یہاں پہ اگین میں ویسے ہی اپنا اکاؤنٹ بنا لیتا ہوں. مجھے یاد نہیں اوپن ہوگا یا نہیں, چلو دیکھ لیتے ہیں. لیں جی, ہو گیا, اوکے ہو گیا. اور یہ اس کو آپ نے اپنی مرضی سے سیٹ کر لینا جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا. اور یہاں پہ سینڈ ٹو لائسنس کی, یہ لائسنس کی ادھر سینڈ ہو جائے گی, وہ آپ نے ادھر لگا لینی ہے. لیں جی, آپ کا N8N, اب میرے پاس تو لائنیں لگی ہیں N8N کی, ہے نا. ایک یہ لوکل ہوسٹ 5900 پہ چل رہا ہے جو کہ ڈاکر پہ چل رہا ہے, ایک یہ چل رہا ہے لوکل ہوسٹ 5678 پہ چل رہا ہے, ایک میرا N8N چل رہا ہے آٹومیشن ڈاٹ ڈیپ برین AI اس کے اوپر چل رہا ہے, اور ایک جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر ایکسپلین کیا تھا اس پہ چل رہا ہے. تو بھائی N8N کی تو لائنیں لگ گئی ہیں. اچھا جی, اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ NCA ٹول کٹ کو یوز کرنا میں نے بالکل بھی نہیں بتایا تو ٹینشن نہ لیں. اچھا, اب بات کرتے ہیں ایرر کی. یہاں پہ اگر آپ بالکل اینڈ پہ ہیں نا تو یہ تھوڑا سا انٹرفیس آپ کو چینج لگے گا, جو ویڈیو کو اگر پیچھے کر کے دیکھیں گے یا آگے کر کے دیکھیں گے. اچھا, ایرر کیا آ رہا تھا بھائی, جنہوں نے ایرر نہیں سمجھنا نا وہ یہاں پہ ویڈیو کو بند کر دے, اپنا بھی ٹائم بچائے اور یہ کنفیوژن سے بچیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایرر کیا آ رہا تھا, ایرر یار یہ آ رہا تھا. ٹھیک ہے, ایرر رسپانس فرام فلانا ڈمکانا, یہ وہ میں نے کیا کیا, اس ایرر کو یہاں سے کیا کاپی. ٹھیک ہے, کاپی کر کے میں گیا ہوں اپنی, اللہ بھلا کرے اس کی, چیٹ جی پی ٹی کا, یہ لیں جی, چیٹ جی پی ٹی کے اوپر میں گیا ہوں. میں نے کہا بھائی میں انسٹال کر رہا ہوں NCA ٹول کٹ مین آئی او ڈاکر کے تھرو جس میں N8N بھی چلے گا. تو اس میں یہ ایرر آ رہا ہے. اس نے پہلے سمجھا کہ اچھا یہ ایرر آ رہا ہے. پھر اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ جو پورٹ ہے نا 5679, ٹھیک ہے, آگی نا وہی پورٹ جو میں نے پہلے لگائی تھی, یہ جو 5679 ہے نا, اس میں مسئلہ ہے. یہ پورٹ آپ کی آلریڈی کہیں نہ کہیں یوز ہو رہی ہے. میں نے کہا اچھا یار یہ ہو رہی ہے کہیں پہ یوز, چلو. اس نے کہا ڈفرنٹ پورٹ پک کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو ڈفرنٹ کر لیتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ ریموو دی ریزرو پورٹ. تو پہلے اس نے بولا کہ اس کو چیک تو کرو کہ ریزرو جو پورٹس پڑی ہیں وہ کتنی ہیں. میں نے یہاں سے اٹھایا, کاپی کیا, کاپی کر کے پاور شیل یا اس میں گیا ہوں کمانڈ میں. یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ سیم کمانڈ میں نے یہاں پہ پیسٹ کیا. اب میں نے یہاں سے دیکھا اور مجھے کک سمجھ نہیں آئی. میں نے اگین یہاں پہ اس کو کیا کاپی, کاپی کر کے میں نے واپس اس کو پھینک دیا. یہ دیکھیں, میں نے کہا بھائی آئی گاٹ دس, میرے پاس یہ چیزیں آئی ہیں. اس نے کہا پتہ لگ گیا, یہ جو ہے نا یہ کام ہی نہیں کرے گی کیونکہ یہ اس جو پورٹ کی رینج ہے نا اس کے اندر آ رہی ہے. تو یہ اس پورٹ کی رینج کے اندر آ رہی ہے اس لیے کام ہی نہیں کرے گی. تو آپ ایسا کرو کوئی اور پورٹ رکھ لو. اس کے دو طریقے ریزالو کرنے کے. ایک تو یہ طریقہ تھا کہ اس پورٹ کو ویلا کرو, ٹھیک ہے, یہ نئے پنگے میں نے پڑ جانا تھا. یا دوسرا یہ کہ پورٹ چینج کر لو. میں نے کہا بھائی یہ پورٹ چینج کرنے والا سین صحیح ہے. اس نے بولا تھا 5800, میں نے 59000 کر کے کچھ لکھ دیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ سولوشن اس نے دیا تھا کہ یہ اگر تمہیں چاہیے بہت ضروری ہے نا تو پھر اس کو خالی کر لو. پتہ نہیں یہ کس طرح ہونا تھا یہ کرا کے. تو خیر میں نے کیا کیا, جس پورٹ کو چینج کیا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب بات یہ یہاں پہ سمجھنے کی کہ اگر مجھے 10 منٹ میں 15 منٹ میں یہ چیز سمجھ آ گئی نا تو یہ ہر بندے کو اتنی جلدی سمجھ نہیں آنے والی. مجھے سمجھ اس لیے آ گئی کہ میں نے یہ پہلے بھی 2-3 دفعہ اس کو انسٹال کیا ہوا ہے اور میں بہت ذلیل ہوا ہوں. ٹھیک ہے.
تو یہ بس پرابلم سالونگ جو ہے نا وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں. آپ کے جو ہے نا وہ کمانڈ کے اندر یہاں پہ جو چیزیں آ رہی ہیں آپ کو لگتا ہے نا یہ ایرر ہے, اٹھا کے چیٹ جی پی ٹی کو دو, اور چیٹ اگر آپ این سی اے ٹول کٹ کے ریلیٹڈ کچھ کر رہے ہیں تو ان کی الگ سے یہ کسٹم جی پی ٹی جو ہوتی ہے نا یہاں پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے این سی اے ٹول کٹ اے پی آئی جی پی ٹی, ٹھیک ہے. آپ جاؤ گے ان کی جو جی پی ٹیز ہے نا یہاں پہ, تو یہاں پہ لکھ کے سرچ مارو آپ این سی اے ٹول کٹ, تو یہ آپ کو جی پی ٹی یہاں پہ شو ہو جائے گی جیسے یہ مجھے شو ہو رہی ہے نا, مطلب میں نے وہ کلک کیا تھا تو یہاں پہ آ گئی. تو اب جو بھی آپ کویسچن پوچھو گے نا, یہ دیکھیں جو بھی آپ کویسچن پوچھیں گے وہ اسی کو اپنی جو ٹرین کیا ہوا ہے اس کا جو ڈیٹا ہے نا اس کے مطابق آپ کو آنسر کرے گا. اسٹیفن پوپ اس کا نام ہے بندے کا جس نے یہ تیار کیا تھا, یہ این سی اے ٹول کٹ اسی کی ہے اور وہ ہم یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہمارا مینائیو بھی چل گیا ہے, اور مینائیو ہے کیا اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ نا اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے سمجھاؤں گا سارا, پھر یہ والی ویڈیو آپ کو ملنے والی ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے وہ ویڈیو دیکھیے گا تو پھر اس کے بعد اس ویڈیو پہ آئیے گا. اوکے ہو گیا. تو یہ کافی ٹیکنیکل ویڈیو تھی, کافی لمبی چوڑی بھی بن گئی ہے, لیکن جس نے یہ ویڈیو پوری دیکھ کے سب کچھ کر لیا اس نے اپنے بہت سارے پیسے بچا لیے. اوکے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.